رافیل طیاروں کی تباہی، فضا میں پاکستان کے راج کا اعلان۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے اپنے مضمون میں لکھا، چین پاکستان مشترکہ ٹیکنالوجی نے عالمی عسکری ماہرین کو نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے نہ صرف تصحیق آمیز بلکہ خطے میں گیم چینجر بھی ہے۔ پاکستان نے نادیدہ اور خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی۔ برطانوی اخبار نے لکھا، پاکستان کے پاس موجود چینی ٹیکنالوجی کے خوف سے بھارتی رافیل سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں گرنے والے رافیل طیارے کے پائلٹ کو اپنی طرف آتی موت کی خبر تک نہ ہو سکی۔ پاک چین سینسر فیوژن ٹیکنالوجی نے رافیل کو ٹارگٹ بلاک کرنے تک کا موقع نہ دیا۔ صحافی میمفس بارکر نے کہا، جب ہتھیار نظر ہی نہ آئے تو رافیل کا پائلٹ خود کو کیسے بچاتا؟ یہ کوئی ڈاگ فائٹ نہیں تھی بلکہ بھارتی اور گلوبل ڈاکٹرائن کا خاتمہ تھا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوششیں، سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ نئی دلی سے اسلام آباد پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی مہمان کا استقبال کیا۔ اہم ملاقاتوں میں پاک بھارت کشیدگی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ امریکہ نے بھارت کی طرفداری سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہہ دیا، دونوں ملکوں کے بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا، ہم ان ملکوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ امید ہے معاملہ جوہری جنگ کی جانب نہیں جائے گا۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا، وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے مسلح تصادم بند کریں۔ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ٹی آر ٹی سے گفتگو، کہا، بھارت نے پاکستان میں 6 مختلف مقامات پر حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔ بھارت نے حملہ بغیر کسی قابل اعتبار ثبوت کے کیا۔ کوئی ثبوت ہے تو بھارت کسی غیر جانبدار ملک کو پیش کرے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کچھ دیر بعد انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ڈرون وہاڑی، ایک پاک پتن اور 4 کو اکاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چھوٹے ڈرونز کو ٹریک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ ہیروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے، پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستان آنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈرون بھیج رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا، آرمی چیف کو اختیار دیا ہے، جس قدر فورس استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، سرحدوں اور عوام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ایل او سی پر درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے، بھارتی فوجیوں نے سفید جھنڈے ایسے ہی نہیں لہرا دیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے کا بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب۔ گودی میڈیا نے اپنی ہی سرکاری موک ڈرل کو پاکستان کا حملہ قرار دیا۔ اے آر وائی نیوز نے ثبوت کے ساتھ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے افسانے گھڑنے میں ہالی ووڈ کو بھی مات دے دی، کہا پاکستان کے 4 F-16 طیارے گرا دیے، کراچی، اسلام آباد اور پشاور پر حملے کر دیے، 2 بندرگاہوں کو تباہ کر دیا۔ حقیقت بالکل برعکس، کراچی پورٹ پر معمول کے مطابق کام چلتا رہا، رات گئے تک مختلف شہروں میں چہل پہل اور رونقیں عروج پر رہیں، لوگ خوابوں کے ساتھ ڈھابوں پر چائے کی چسکی لیتے رہے۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی چینل آج تک نے جھوٹی خبروں پر معافی مانگ لی۔ اینکر نے کہا، پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ ادھوری خبریں چلائی گئی، ایسی خبریں چلانے پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ بھارتی چینل نے گزشتہ رات ڈرامہ رچایا، اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کیا تو معافی مانگی۔
LOC پر پاک فوج نے دشمن کو پسپائے پر مجبور کر دیا. بھارتی فوجیوں نے پھر سفید جھنڈا لہرا دیا. بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال 2 پوسٹ میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے. بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج متعدد بھارتی چیک پوسٹ تباہ کر چکی. کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنایا. نومولود بچی سمیت 5 افراد شہید اور 14 زخمی ہوئے. بھارتی اقدامات نے 2 جوہری قوتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. پاکستان ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا. پاکستان نے نیک نیتی سے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی. کیا کوئی ملک سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر دوسرے ملک پر چڑھائی کر سکتا ہے؟ بھارت دہشت گردی کا شکار ہونے اور مظلومیت کا ڈرامہ کر رہا ہے. بھارت نے ڈرونز ہماری تنصیبات کو ٹریس کرنے کے لیے بھیجے، اس لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا، محفوظ حد پر گرا دیا. پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہے. خواجہ آصف نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت 3 دن سے جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. بھارت نے کشیدگی بڑھا دی، جواب ضرور دیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ. ڈیوڈ لیمی نے بھارتی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اسحاق ڈار نے کہا بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے. پاکستان نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا. بھارتی حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. اٹلی کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون. پاکستان میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس. نائب وزیر اعظم نے اطالوی وزیر خارجہ کو بھارتی کھلی جارحیت سے آگاہ کیا. اور وزیر اعظم کا رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان. شہباز شریف نے کہا ترسیلات زر 31 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. یہ اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی اور ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے. اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. JUI کا آج یوم دفاع وطن منانے کا فیصلہ. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا. علماء کرام پاکستانی موقف کو واضح کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فون پر بات ہوئی. ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا پہلگام واقعے کے پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی تحقیقات کرانے کی تجویز کو قابل قدر سمجھتے ہیں. بطور ذمہ دار ملک ہم ان لوگوں کے بجائے جو آگ پر تیل ڈال رہے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہو اور مذاکرات کے راستے کھلیں. پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے جس کا ذمہ دار بھارت ہے. ہم ملکی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات. نیٹلی بیکر کو کشیدگی صورتحال سے آگاہ کیا. بھارت کی ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ دی. محسن نقوی نے کہا بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان نے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا. پاکستان بھارتی جارحیت کے جواب میں دفاعی اقدامات کر رہا ہے. بھارت کشیدگی بڑھا رہا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاکستان کو حملوں کا جواب دینے کا حق حاصل ہے. بھارت یہ توقع کر رہا تھا کہ ہم قربانی کی بھیڑ کی طرح بیٹھے رہیں گے. بھارت کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ رد عمل نہیں آئے گا، ہم جواب دیں گے.
पंजाब को भारत के कब्जे से आजाद कराकर ही दम लेंगे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भारत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। कहते हैं भारत को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, इस बार दुश्मन का गरूर खाक में मिला देंगे। भारतीय साइबर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी हैकर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी हैकर्स ग्रुप का ऑपरेशन सालार शुरू। भारत की 4 बड़ी वेबसाइट्स हैक कर ली गई। भारत की 4 अहम वेबसाइट्स को हैक करके डेटा हासिल किया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने कहा कोई खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सालार हैशटैग ट्रेंड करने लगा। गैर रियासती अनासर 2 एटमी मुल्कों को जंग की तरफ धकेल सकते हैं। बातचीत न होने से मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। तारीख गवाह, तनाज़ात मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं होते। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद कहते हैं सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिल कबूल है। इंटेलिजेंस डेटा सामने लाया जाए। स्काई न्यूज अपनी टीम लेकर आए और उन मकामात का दौरा करे जहां भारत ने हमले किए। तहकीकात करें वहां कौन से दहशतगर्द थे। कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई मनी ट्रेल, कोई फोन कॉल, कुछ तो शवाहिद होंगे। हमारे पास समझौता एक्सप्रेस हमले के शवाहिद हैं। और पाक भारत कशीदगी के बायस IPL 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। BCCI की तस्दीक। फैसला धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली के मैच के बाद किया गया। IPL में प्ले ऑफ और फाइनल समेत 16 मैचेस बाकी थे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से भारत से फौरी इनखला के मुतालबात। BCCI शदीद दबाव। प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारहियत की जद में आ गया। सच छुपाने के लिए मोदी हुकूमत ने एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का कह दिया। जिन अकाउंट्स को बंद करने का कहा उनमें बैनुल-अक़वामी मीडिया, मुख्तलिफ इदारों के अकाउंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स भी शामिल हैं। KPT का ऑफिशियल एक्स अकाउंट बहाल कर दिया गया। तर्जुमान KPT का कहना है भारत की जानिब से ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैक किया गया था। पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी है। भारत का दुनिया भर में मजाक बन गया। सोशल मीडिया पर चीनी सार्फिन ने पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारा गिराने पर गाना बना दिया। वीडियो में भारतीयों का मजाक बनाते हुए कहा हमने जहाज खरीदे और वो गिरा दिए गए, अब दोबारा खरीदने जाएंगे तो वो हमें बेचेंगे भी नहीं। चीनी सहाफी ने भी वीडियो शेयर की। हालिया हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में कमी। 20 किलो आटे का थैला 11 रुपए 51 पैसे सस्ता। टमाटर 4.5 रुपए फी किलो सस्ता। लहसुन की कीमत में 20 रुपए कमी। दाल, मसूर, मूंग, घी, चावल भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। चाय की पत्ती, ताज़ा दूध, दही समेत 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। चिकन समेत 9 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिंध के जिला सजावल में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। लोअर गोरू फॉर्मेशन में सुहावन वेल्थ से 30 MMCFT गैस दरियामद। तर्जुमान माड़ी एनर्जीज का कहना है दरियाफ्त के बायस मकामी मसाइल से गैस की जरूरियात पूरी करने में मदद मिल सकेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सराय आलमगीर और शरीफ में बारिश से मौसम खुशगवार। बिहाड़ी में आंधी के बायस कई दरख्त गिर गए। मेलसी में दीवार गिरने से लड़का जा बहा। खैबर में बारिश के बाद आबी रैला मस्जिद में दाखिल। लक्की मरवत में जालाबारी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। डेरा इस्माइल खान में तेज आंधी और बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गजा पर हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 106 फलस्तीनी शहीद, 350 जख्मी। बैतुल्लाहिया में मकान पर बमबारी में बच्चे और खवातीन शहीद हुए। सिहानी फौज ने अलशाती कैंप के तरफ भी बम बरसात किए। खान यूनस, बिरुल बला, नसीरात कैंप और शुजाइया में घरों, स्कूल और पनागाहों को निशाना बनाया गया। जनूबी गजा में अल-क़साम ब्रिगेड और इसराइली फौज में झड़पें। अल-क़साम ब्रिगेड के हमले में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी भी हुए। और कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के पहले अमरीकी पोप मुंतखब, उन्हें लियो 4 का खिताब दिया गया है। वेटिकन के सिस्टीन चापल की चिमनी से सफेद धुआं बुलंद होने पर सेंट पीटर स्क्वायर पर जमा अकीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। 69 साल के नौमुंतखब पोप का ताल्लुक अमरीकी शहर शिकागो से है।